السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے؟ من جو ہے یہ استفہام کے لیے، استفہام کا مطلب کوشچن کرنے کے لیے، کوشچن کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں کوشچن برائے کوشچن نہیں بلکہ انکار کے لیے، کوئی نہیں کے معنوں میں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہے تو کوشچن لیکن نگیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ سوال کرتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ نگیٹ کرنا، یہاں اس سینس میں آ رہا ہے۔ ازلم، ظا لام میم اس کا روٹا، اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، انجسٹ ہونے کو، اور ازلم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل، اسم کی کئی قسمیں، ناؤن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اسم تفضیل، جیسے ایک اسم مبالغہ قسم ہے، اسی طرح اسم نکرہ، اسم معرفہ، تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک تقسیمیں اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کو جب صحیح سمجھتے ہیں آپ تو پھر صحیح معنی جانتے ہیں، پھر غور و فکر بہتر ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ ازلم کیا ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل میں آپ دیکھیے کہ ضاد لام اس کا روٹ ہے فضل، فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضیلت دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر قرار دینا، یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے، زیادہ ظالم، ایک ہے ظالم جو ظالم ہے اور ایک ہے اظلم جو زیادہ ظالم ہے۔ اظلم کی طرح جیسے اکبر، اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا یا سب سے بڑا؟ سب سے بڑا۔ اور کوئی لفظ لائیے، افضل، اصغر، اکرم، اجمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، تو یہ زبان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں شدت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی شدت اور تاکید کے لیے آتی ہے کوئی چیز، تو قرآن پاک ان پورے معنوں کو الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیتا ہے۔ اب اردو میں اگر کہنا ہو تو اتنے بڑا جملہ بن جاتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، اور عربی میں ومن ازلم، سمپل، پریسائز، ٹو دا پوائنٹ۔ ازلم اسم تفضیل، زیادہ بڑا ظالم، مور انجسٹ کے معنوں میں، تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ہے۔ من، یہ اصل میں تھا من اور من، ایک ہے من اور ایک ہے من، جب نون اور میم دو دفعہ لکھے جائے تو وہ پروناؤنس کرتے وقت میم کی آواز غالب ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو من من نہیں پڑھا جاتا بلکہ مم ادغام کر دیا جاتا ہے، مم من، حالانکہ اصل میں کیا؟ من اور من۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ من، اس سے بڑا جو، منع روکے، منع یمنع روکنا، نہ کرنے دینا، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے، روکنے میں زبان بھی آتی ہے اور بعض اوقات ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات اشارے سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی ایٹیٹیوڈ سے بھی کسی کو روک دیا جاتا ہے۔ منع، اسی سے لفظ ممنوع ہے، نہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، بخل کے لیے بھی آتا ہے، روک لینے کے لیے۔ مساجد، مسجد کی جمع، مسجد، مفعل وزن ہے اس کا، اور اس کو بولتے ہیں اسم ظرف، ناپنے کی چیز، ظرف۔ تو ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان۔ زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، وقت، وقت کو ناپنے کے لیے، اور ایک ہے مکان، کسی مکان کا اندازہ کرنے کی، کون سا مکان، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھنے میں نہیں انشاءاللہ مشکل ہوگی، ظرف کیا؟ برتن، پیمانہ، اور زمان ہے وقت اور مکان ہے جگہ۔ تو جب آپ نے زمانے یا کسی جگہ کو ایک خاص شیپ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسم ظرف کی۔ تو مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، اب وہ جگہ ایک خاص جگہ ہے نا، اس کو آپ نے کوئی شیپ دینی ہے، تو وہ شیپ دینے کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ مفعل یا مفعل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مفعل کا وزن آ رہا ہے، مسجد، اور مشرب پانی پینے کی جگہ، منزل، مکتب، مقتل، اور مخرج نکلنے کی جگہ، مدخل، مجلس، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود غور کرنا شروع کریں گے، اور بعض اوقات انسان ایسے واک کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، فلیش کرتا ہے، پھر اس کا میننگ، پھر وہ اپنے ہی اندر دماغ کی ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اس سے دریچے کھلتے جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے، جیسے ایک پھول کھلتا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل بھی کھلتے اور کھلتے جاتے ہیں، اور انسان کو نئی نئی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس کی وسعت اس کے الفاظ کے اندر ہے۔ جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تو معنی کی وسعت بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا وسیع کلام ہے، اور ہر زمانے،
ہر جگہ ہر انسان کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے سوال کا جواب ہے اس میں. تو اس لیے آپ دو کام کیجئے یہاں پر، ایک تو عربی سیکھتے جائیے قرآن کے ذریعے، الفاظ سیکھتے جائیے، اور دوسرا معنی. مساجد، مسجد کی جمع، اللہ کی مسجدیں اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ مسجدوں کے بلند مقام کی وجہ سے. اسے کہتے ہیں اضافت تشریف، عزت کے لیے. اللہ کی مسجدیں کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوتی ہے. ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے، مینشن کیا جائے، فیہا ان میں، یہ آپ کے سپارے میں اس میں لکھا ہو نا، ان میں ہونا چاہیے کیونکہ جمع ہے مسجدیں، تو جمع کے لیے ان آتا ہے. اسمہ، اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا نام. وسعا، اور وہ کوشش کرے، سعا یسعا تیز دوڑنے کے لیے آتا ہے. حضرت حاجر نے جو دوڑ لگائی تھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سعی. اور دوڑ دھوپ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اسٹرگل کے لیے بھی لفظ آتا ہے. کیونکہ جب آپ کو اسٹرگل کر رہے ہوتے تو ریس لگا رہے ہوتے، بعض اوقات آپ لٹرلی نہیں دوڑ رہے ہوتے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تو صبح سے میری دوڑ لگی ہوئی تھی، حالانکہ آپ اپنے گھر میں ہی تھے، کہیں نہیں باہر دوڑنے گئے. تو یہ دوڑ کس معنی میں؟ دوڑ دھوپ، کوشش، اسٹرگل، بھاگ دوڑ. ٹو اسٹرائیو جس کو کہتے ہیں، ناٹ اونلی ٹو رن بلکہ بٹ ٹو اسٹرائیو. فی خرابہا، ان کی ویرانی میں، یعنی ان مسجدوں کی ویرانی میں. خراب، خرب یخرب، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا سا معنی فرق ہے. خرابی کس کو کہتے ہیں؟ بگاڑ، فساد. تو فساد کے معنی میں بھی ہے اور ویرانی کے معنی میں بھی ہے. اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے. خراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مانوی اور ایک ہوتا ہے حسی. مانوی کا کیا مطلب ہے؟ ناٹ فزیکلی، اور حسی کا مطلب فزیکلی. تو مسجدوں کی ویرانی ان کو گرا کے بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بے آباد کرنے میں، کوئی نماز ہی نہ پڑھے چاہے وہ ویسے کتنی صاف ستھری ہو. اولئک، یہی لوگ. کون لوگ؟ یہ ظالم لوگ. ما کانا، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، کیا نہ تھا؟ جائز نہ تھا. ان یہ کہ یدخلوہا، وہ داخل ہو اس میں، دخل یدخلو، ٹو انٹر، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. خائفین کس کی جمع ہے؟ خائف کی. کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. ٹو فیئر، خاف یخاف، خوف، ڈرتے ہوئے. لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان ظالموں کے لیے. فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، رسوائی ہے، ڈسگریس. ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذابن، عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، عظیمن، گریٹ. پیچھے پڑا عذاب عظیم، شروع میں آ گیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب دین کے کام میں اور دین کے نام پہ یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو مسجدیں اور مدرسے ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کو اللہ نے ازلم کا، سب سے بڑا ظالم. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے؟ ممن، اس سے بڑھ کر جو، منع کرے، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. گویا وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، مساجد اللہ سے. ایذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی بربادی کی بھاگ دوڑ کرے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دور سے ہی کچھ نہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سورۃ الفیل کا ترجمہ اور کچھ نہ کچھ کہانی. اس نے کیا چاہا تھا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا مکہ؟ کعبہ کو گرانے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل. ان کی چال کیا تھی؟ ان کی چال کہ آ کے کعبہ کو گرائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں، یہاں نہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کے برعکس ان کے کنیسہ میں جائیں. تو بھی ایک مذہبی عداوت تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے سال جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور یہ کس نے روکا تھا؟ قریش نے. اصحاب الفیل کا لیڈر کون تھا؟ ابرہہ. یہاں اب کون ہے روکنے والے؟ خود قریش. اس وقت قریش کے خلاف انویژن تھی، اب خود قریش روک رہے ہیں. کس کو داخل ہونے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں. ٹیٹس نے بیت المقدس میں داخل ہو کے خرابیاں کی تھی، اسی طرح اور بھی وقتاً وہاں آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی. اور آج دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کا حال کیا ہو رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں بھی اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں بھی. لیکن جو بھی کوئی اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں فساد کرے، اسے ویران کرے، اسے اجاڑے اور اسے اس کے اصل مقصد سے دور کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے آپ سب کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ مسجد نبی میں ایک دفعہ ایک بدو آ گیا تھا اور اس نے آ کے کیا کیا؟ پیشاب کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے تو آپ نے روک دیا. جو کر رہا کرنے جو کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے سمجھایا. آپ نے فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی وغیرہ کے لیے نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ، یہ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. والصلاۃ، اور نماز کے لیے. اور نماز بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ کا ذکر. ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم. اور وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات کے لیے. یہ ہے مسجد کا ہول سول مقصد. اور جو اس مقصد میں خلل ڈالے کہ لوگ وہاں نہ ذکر کر سکیں بیٹھ کے، اور ذکر کی ایک قسم تسبیح وغیرہ ہے اور دوسری قسم کیا؟ پڑھنا پڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تعلیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ یا تسبیح کروں گا، ذکر کروں گا، یا پھر پڑھوں پڑھاؤں گا دین کی کوئی چیز، یا پھر نماز، یا پھر اور کیا؟ قرآن کی تلاوت. اور اس کا ایک احترام ہونا چاہیے. اور جو کوئی اس کام کے لیے آنا چاہیے اسے آنے دینا چاہیے، دروازے اس کے بند نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر ضرورتاً کبھی مسجد کا دروازہ بند کرنا پڑے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. مثلاً کب بند کرنا پڑتا ہے؟ صفائی کے وقت، یا پینٹ وغیرہ کے لیے، یا کوئی رینوویشن ہو رہی ہو اس وقت اس ایریے کو کارڈن کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح کبھی رات کے وقت کہ کوئی بھی نہیں آتا اور اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو لوگ آ کے چیزیں چوری کر کے چلے جائیں گے تو اس کو لاک کرنا پڑے، وہ اس میں نہیں آتا. یہاں جس روکنے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا. اور خرابی اور اجاڑ کے لیے مسجد کو برباد کرنا اصل ظلم ہے. اور بربادی بھی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے حصی اور ایک ہے مانوی. حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فزیکل سینس میں کہ وہاں پر کوڑا پھینک دیا جائے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، بچوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ ان کے نیپیز اور ان کے جو ڈائپرز ہیں وہ ان کو ادھر ادھر چھوڑ دیا جائے، یا ٹشو چھوڑ کے آ جائیں، یا کئی لوگ اعتکاف کرتے ہو کھانا کھاتے تو وہ کھانا پھینک دیا جائے، یا ویسے اگر صفائی کے لیے کوئی بھی اس کی کیئر نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ دے. یہ سب حصی خرابی، حصی فساد ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو مسجد کی صفائی اور ستھرائی اور اس کی ظاہری جو حالت ہے اس میں بگاڑ کا سبب بنے تو وہ بھی خراب میں آتا ہے. اور دوسرا کیا؟ مانوی. مانوی فساد کیا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، یا کوئی آئے تو اس کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے کہ وہ دوبارہ نہ آئے، یا اس کو ایسا ٹانٹ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا اوروں کی بہت باتیں ہوں. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز تو بالکل چھوٹی سی پڑھاتے ہیں اور باقی دنیا بھر کی پالیٹکس اس میں چلتی ہے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں. نماز چھوٹی، خطبہ بہت لمبا، اور خطبے میں بھی اللہ رسول کا ذکر کم اور دنیا کی سیاست زیادہ، یا لوگوں کے منفی جذبات کو بھڑکانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ خطبے میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں عین نماز کے وقت کہ ہم نہیں یہ باتیں سننا چاہتے. تو یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح شاپنگ سے منع کیا گیا، مسجد کے اندر خرید و فروخت اس سے منع کیا گیا. ایسے فضول اعلان جس سے اصل ذکر جو ہے وہ متاثر ہو اس سے بھی منع کیا گیا. کیونکہ ایک شخص نے اعلان کیا مسجد میں اس کی کوئی چیز گمی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری یہ چیز نہ لوٹائے، تمہیں ملے ہی نہ. یعنی مسجد کو کھیل نہیں بنا لیں جی، یا مسجد کا ممبر کا جو سپیکر ہے اسے ادھر ادھر کی فالتو باتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ذکر یا ذکر سے متعلق جو کوئی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اس چیز کے لیے استعمال ہو. اسی طرح لڑائی جھگڑا، آپس کی پالیٹکس، پھر مذہبی تعصب، گروہ بندی، فرقہ واریت، یا پھر شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یا پھر خطبے کے دوران گالی گلوچ کرنا یا کسی کے اوپر لان تان کرنا، یہ تمام چیزیں مانوی طور پر فساد اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. مساجد کو جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان کو اپنے ذاتی یا کوئی سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی دنیا کمانے یا شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. انہیں اللہ کے ذکر ہی کے لیے خاص رہنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ
مسجد میں جگہ رکھ کے اور خود باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر، اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کو جگہ نہیں اندر ملتی، ہوتا نا ایسے، یہ بھی منع ہے، یہ حرمت میں آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ کے 1 سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر گیا تو وہ تو اپنی جگہ روک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آ کے تو آدھی لائن جو ہے اس میں چیزیں رکھ کے تو خود جا کے تو کچھ کھیل کود شروع کر دیں، اور جو پہلے آئے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا چاہیں ان کو اگلی صف میں جگہ ہی نہ ملے، ایسا کرنا منع ہے، یہ بھی ذکر سے روکنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسجد کے اندر جگہ رکھ کے آگے پیچھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی جگہ روک کے خود باہر نکل جائے اور اپنے دنیا کے کام کاج کر کے پھر سب سے آخر میں اور لوگوں کی گردنیں پلانگتا وہاں جا بیٹھے آگے، یہ کرنا بھی غلط ہے، یہ ظلم کے کام ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی بربادی کے درپے ہو۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے جائز، کیا، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد کے اندر کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میں اندر جا رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ وہ قبول ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں عبادت کروں اور میری عبادت ریاکاری میں آ جائے، کیونکہ مسجد میں اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھا رہے تو اس کے دل میں شیطان کیا ڈالنے لگتا ہے، تم تو بڑے نیک ہو، دیکھا سارے چلے گئے ہیں اور تم یہاں اکیلے بیٹھے عبادت کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، دیکھا آج تو کسی نے سنتیں پڑھی نہیں، صرف تم ہی ہو جو سنتیں پڑھ رہے ہو اور نفل بھی پڑھ رہے ہو۔ تو اگر کوئی اس کو ایسا کرتے دیکھ لے تو خوش ہونے لگے، نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ڈسگریس ہے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گویا مسجدوں کو نقصان دینے والوں کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ تو وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اصل چیز ہے نتیجہ، کہ ہمارے کس کام سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، مسجد آباد ہو رہی ہے یا ویران ہو رہی ہے، مسجد اپنا مقصد پورا کر رہی ہے یا نہیں پورا کر رہی۔ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے متولی ہوں یا وہاں جانے والے ہوں، تو وہ صرف کسی امام یا کسی خاص شخص کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، پوری کمیونٹی مسجد کو یا آباد کرتی ہے یا ویران کرتی، آباد کرتی ہے جا کر اس کا خیال رکھ کے اس میں اصل مقصد پورا کر کے، یا ویران کرتی ہے کہ وہاں جا کے کوئی صدارت یا کرسی یا کوئی عہدہ لینے کے لیے یا کوئی خاص مقاصد پورا کرنے کے لیے، نام شہرت کمانے کے لیے۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت سے انڈائریکٹلی پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کے بھی درجے ہیں، کوئی ظالم ہوتا ہے اور کوئی اظلم ہوتا ہے، نیک کام کرنے کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی کم درجے کا فضیلت والا ہوتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کو درجہ ملتا ہے، خواہ گناہ کا کام یا کوئی نیکی کا کام۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ یہ ہے کہ مسجد کے جو آداب ہیں ان کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ آداب زندگی ایک کتاب ہے، یہاں بھی شاید اویلیبل ہو، گھر میں اگر رکھی ہو کہیں لے کے پہلے کی تو اسے جا کے کھولیں، مسجد کے آداب پر چیپٹر کو پڑھیں۔ منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس میں بھی ہوگا، یا کسی اور کتاب سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو، کیونکہ یہاں خاص طور پر خواتین کو بھی مسجد جانے کی ضرورت رہتی ہے۔ کہیں جانے سے پہلے اس کے ادب، آداب اور مینرز پتہ ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور نیکی کمانے کی بجائے الٹا گناہ کما کے وہاں سے نکلے۔ اور کئی لوگ تو مسجد کو ایک پکنک کی جگہ بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی کچھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو مسجد کی جو سینکٹٹی اور اس کا جو تحفظ اور ادب، احترام، اس کی محبت اور اس جگہ کی جو ویلیو ہے وہ سب ایمان والوں کے دل میں اجاگر ہونی چاہیے۔ اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کیا کھا کے جاؤ، کیا نہ کھاؤ، وہاں کیسے بیٹھو، کیا کرو، ان سب کی تفصیل جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔